خالق ہے کون ہم کو بتاتے ہیں مدرسے، راہ نبی پہ ہم کو چلاتے ہیں مدرسے، راہ نبی پہ ہم کو چلاتے ہیں مدرسے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے، برکت عطا کرے، جو لوگ بھی جہاں بھی چلاتے ہیں مدرسے۔ ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے۔ ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے۔ حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ جس انسان کا شوق سفر زندہ رہتا ہے وہ علم و ادب کی دنیا میں، شعر و سخن کی دنیا میں، سماج کی دنیا میں، لوگوں کی دنیا میں، گھر کی دنیا میں، محلے کی دنیا میں، وطن کی دنیا میں، دیش کی دنیا میں چمکتا دمکتا مہکتا کھنکتا رہتا ہے۔ اس کی علمی تہذیبی ادبی حوالے سے ان کی جو خدمات ہے لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک نام جناب حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب کا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنے خیالات سے، اپنے افکار سے، اپنی گفتگو سے اس محفل کو منور کریں۔ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ حضرت مولانا مصطفیٰ ندوی آپ کے روبرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے بزرگوں، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں اور خواتین، یہ بچوں کا پروگرام ہے، ایک مدرسے کا پروگرام ہے۔ حافظ واصف صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت اور بڑی جد و جہد سے جس انداز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں، یہ یقیناً ایک بڑا کام ہے۔ اور ہم آج اس پروگرام کی شکل میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی بڑی سعادت ہے کہ ہم گویا علم کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کی شاباشی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہ سارے نوجوان علماء یہاں اکٹھا ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں سے چلے گئے اسی جذبے سے آئے کہ یہ علم کو سینچ رہے ہیں، علم کا پودا لگا رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بہت سارے محلوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، دین نہیں سیکھ پاتے ہیں، انہیں دین کا کام سکھاتے ہیں۔ یہ بچے ہیں، محفل طے بات ہے 11 سے اوپر وقت ہو چکا ہے، اس لیے بہت ساری آوازیں چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری گفتگو تعلیم پر ہوگی۔ اور ہم سب کا جذبہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ جو خواتین مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ ایک اللہ نے جو حکم دیا تھا قرآن مجید میں، پہلی وحی پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی، اور جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنے اچھے انداز میں عمل کیا تھا، دکھلایا تھا اور ثابت کیا تھا۔ ذرا سا آپ تصور میں جائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے کس سرزمین کو منتخب کیا۔ یقیناً وہ انبیاء کی سرزمین، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ۔ لیکن اگر تعلیم کے لحاظ سے دیکھا جائے، تعلیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زیرو۔ مکہ مکرمہ اور اس کا پورا علاقہ جزیرۃ العرب وہ تعلیم کے سلسلے میں زیرو تھا۔ نہ وہاں تہذیب تھی، نہ ثقافت، نہ تعلیمی سرگرمی، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ مدرسہ، نہ اسکول، نہ کوئی چیز نہیں۔ کوئی مشہور بڑا عالم بھی نہیں تھا، یعنی عالم اس زمانے کے لحاظ سے۔ اس کے برخلاف ہندوستان میں اس زمانے میں علم کا کافی رواج تھا، چائنا میں کافی رواج تھا، رومن امپائر تھا، پرشین امپائر تھا، دنیا کے بہت سارے علاقوں میں علم تھا۔ گریک مشہور تھا، یونان مشہور تھا، جس کے فلاسفر آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کو، جس دین کو قیامت تک رہنا ہے، اس کے لیے اس سرزمین کو منتخب کیا جو علم سے خالی تھا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کرنے کے بعد جو ذمہ داری دی مسلمانوں کو، وہ علم کو دنیا میں صحیح طور پر پھیلانے کی۔ پہلا حکم دیا پڑھنے کا۔ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، وہ علم کی سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے معیاری کتاب۔ اس وقت بھی اور آج بھی اور کل بھی قرآن مجید سے زیادہ علمی اور اکیڈمک کتاب کوئی نہیں، نہ ہو سکتی، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کرنا یہ تھا کہ مسلمانوں کے ذریعے، اور اگر صحیح معنوں میں کیا جائے تو ان عربوں کے ذریعے جن کے پاس تعلیم کا شعور نہیں تھا، ان کے ذریعے دنیا میں علم کو پھیلانا تھا، علم کو ترقی دینا تھا۔ یہ اللہ کا مقصود تھا۔ آپ ذرا سوچیں، 7ویں صدی عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 8ویں صدی ہجری، 9ویں صدی ہجری، 8ویں صدی عیسوی، 9ویں صدی عیسوی اور 10ویں صدی عیسوی۔ 10ویں صدی عیسوی میں پوری دنیا میں اگر علم کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی فیلڈ میں کوئی ٹاپ جاننے والا تھا، کوئی ٹاپ عالم تھا، سائنٹسٹ تھا، فلاسفر تھا، لکھنے والا تھا، پڑھنے والا تھا، تو مسلمان تھے۔ صرف کتنے دنوں میں؟ 250 سال میں۔ صرف عرب میں نہیں، صرف عرب کے آس پاس کے علاقے میں نہیں، صرف مصر اور شام میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں علم کو مسلمانوں نے اتنا عروج دیا، اتنی ترقی دی، اور ان لوگوں نے دیا جو علم سے ناشنا تھے۔ یہ جو میں نے بیان کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ غور کریں ذرا سا، یہاں پہ جو عمر دراز لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، اور جو ہمارے یہاں نوجوان علماء ہیں، ماشاءاللہ جذبے کے علماء ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آج اور آج کے 100 سال پہلے، زیادہ مت جائیے، صرف 100 سال پہلے ہندوستان کی آزادی سے اس ملک میں ہم مسلمانوں کا نام علم میں کہاں لکھا جاتا ہے؟ اگر ایک مثال لیجئے، ہم لوگ کھڑے ہیں مہپت مئو میں، نہایت اہم جگہ ہے، زمانے سے بارساہ برس سے لوگ یہاں بسے ہیں، آپ سب کو ناز ہے، فخر ہے، اور ہونا چاہیے کہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ رہتے ہیں یہاں پہ۔ اندھے چوکی ہے، سکروری ہے۔ اگر لکھنؤ کی ایک لسٹ بنائی جائے، یو پی چھوڑ دیجئے، انڈیا چھوڑ دیجئے، دنیا چھوڑ دیجئے، اگر لکھنؤ کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ لکھنؤ میں ٹاپ کلاس کے پڑھے لکھے لوگ کون ہیں، اور 100 لوگوں کا نام لکھا جائے، اس جگہ سے کتنے نام اس میں شامل ہوں گے؟ بتائیں ذرا سا، سب غور کریے، سوچئے ایک بار۔ 100 لوگوں کی لسٹ بنائی جائے اور وہ لسٹ لکھا جائے کہ لکھنؤ میں 100 پڑھے لکھے لوگ میڈیکل لائن میں، ریسرچ کی لائن میں، ٹیچنگ کی لائن میں، ایڈمنسٹریشن کی لائن میں، تفسیر اور حدیث اور فقہ کی لائن میں، ادب تہذیب شاعری کی لائن میں، کسی بھی میں، کسی میدان میں، کاروبار کی لائن میں، پڑھے لکھے لوگوں کا 100 لوگوں کا اگر نام لکھا جائے اور یہ ہو کہ انہیں ہمیں ایوارڈ دینا ہے، تو مہپت مئو کے کتنے لوگوں کا نام آئے گا؟ اندھے کی چوکی کے کتنے لوگوں کا نام آئے گا؟ سکروری کے کتنے لوگوں کا نام آئے گا؟ اور اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر، آپ کے خاندان اور آپ کے رشتہ دار میں سے کتنے لوگوں کا نام آئے گا؟ بتائیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب ترقی کی کوئی لسٹ بنتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو چھانٹا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، تو ہم وہاں نہیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ ایک دن سے نہیں ہے، ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد سے ہماری یہ صورتحال ہے، اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ کیا ہمارے یہاں بچے نہیں ہیں؟
کیا ہمارے یہاں بچیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے یہاں نوجوان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچے اور بچیاں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ذہن کے لحاظ سے کمزور ہیں؟ کیا وہ صحت کے لحاظ سے کمزور ہیں؟ نہیں۔ کیا اللہ نے ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کی صلاحیت نہیں دی ہے؟ ان پر 100 200 1000 2000 10,000 خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں دی ہے؟ دی ہے۔ کوئی ایک شخص اس مجمع میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اپنے بچے کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر کیوں ایسا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ وہ صحابہ کرام جہاں تعلیم نہیں تھا، وہ عرب کی سرزمین جہاں اسلام آیا اور پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے بعد، وہی صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، اور دنیا میں نہ صرف انہوں نے علم پھیلایا بلکہ علم کے امام بن گئے۔ اور 1-2 دن نہیں، 10ویں صدی عیسوی سے لے کر کے 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی تک دنیا میں جب بھی کوئی لسٹ بنائی گئی کہ علم میں کون آگے ہے تو اس میں ہمیشہ مسلمانوں کا نام آیا۔ ایک زمانہ ہے، ڈاکٹر اقتدار فاروقی صاحب کی ایک تحقیق ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ 120 لوگ دنیا میں پائے جاتے تھے سب سے پڑھے لکھے، اور اس میں ایک یونان کا آدمی چھوڑ کر بقیہ 119 لوگ صرف اور صرف مسلمان تھے، اور عام مسلمان نہیں تھے۔ کوئی حافظ قرآن تھا، کوئی مفسر تھا، کوئی فقیہ تھا، کوئی محدث تھا۔ علامہ ابن رشد جنہوں نے بدایت المجتہد لکھی ہے، چاروں فقہ کے بہترین عالم تھے اور بڑے فلاسفر میں سے تھے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیا فرق ہے؟ کیوں ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں نہیں سوچنے کے لیے تیار ہیں؟ آزادی کے بعد آج ہم ہندوستان میں جن حالات سے گزر رہے ہیں اس پہ مجھے اس وقت گفتگو کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ 10 منٹ میرا ہو چکا ہے اور 10 منٹ اور میں انشاءاللہ بولوں گا۔ ہم آزادی کے بعد جس جگہ آج ہندوستان میں کھڑے ہیں اور آج اپنے ہر شعبے میں جس کسک کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ، جس درد کے ساتھ، جس پریشانی کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں اپنی زندگیوں کو، اور جو ہمارے حساس نوجوان اور جو لوگ ہیں عمر دراز، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ کل ان ہنستے کھیلتے بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن آزادی کے بعد ہمیں جو یہ 70-75 سال ملے ہیں، اس میں اس ملک میں ہم نے کتنے پڑھے لکھے لوگ تیار کیے۔ آبادی تو ہماری اس زمانے میں 2 کروڑ 4 کروڑ تھی، اور آج بڑھ کر 20 کروڑ اور 25 کروڑ ہو گئی ہے، لیکن ہم میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ٹاپ میں آتے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے وہ مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا، جس کو آپ نے سنا، ماشاءاللہ بہت اچھا، واقعتاً ان کی تلاوت ہوتی ہے، پچھلے پروگرام میں میں نے سنا تھا۔ وہ قرآن مجید جس نے عربوں میں انقلاب پیدا کر دیا تھا، جس کو سننے اور یاد کرنے والے اور پڑھنے والے وہ لوگ تھے جو غیر پڑھے لکھے تھے، جو تعلیم سے ناآشنا تھے، بہت دور تھے، بہت پیچھے تھے تعلیم میں، بہت پیچھے تھے تعلیم میں، تعلیم جانتے ہی نہیں تھے، سائنس جانتے ہی نہیں تھے، میڈیکل جانتے ہی نہیں تھے وہ، اور انہوں نے امامت شروع کر دی۔ انہوں نے دنیا کو راستہ دکھانا شروع کر دیا، دنیا ان کے پاس پڑھنے جانے لگی۔ کیوں نہ ہم یہ طے کر لیں اگلے 5 سال میں اس سکروری اور مہپت مئو اور اندھے کی چوکی کو ہم ایک علم کا ہب بنائیں گے، سینٹر بنائیں گے۔ جامع ازہر قائم ہوا، لوگ وہاں پڑھنے گئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء اسی لکھنؤ میں بنا۔ فیصلہ ہوا 1896 میں کہ لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء بنایا جائے۔ ایک فیصلہ ہوا، خاتون منزل میں اس کا قیام ہوا، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء نے پوری دنیا کو علماء دیے، پڑھے لکھے لوگ دیے۔ ایک ادارہ بنا جس نے پوری دنیا میں لکھنؤ کا نام پیدا کر دیا۔ کیوں نہ ہم یہ طے کر لیں
کہ اگلے چند سالوں میں ہم جو آبادی کے لحاظ سے خوبصورت علاقہ آباد ہو رہا ہے، یہاں پہ اچھے اچھے مکانات بن رہے ہیں، پرانے مکانات ٹوٹ کر نئے مکانات بن رہے ہیں، سہولیات ہو رہی ہیں، آنے جانے کے وسائل ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، ریٹائرڈ لوگ یہاں آباد ہو رہے، کیوں نہ یہ طے کر لیں کہ ہم اگلے 5 سال میں اس علاقے کو پڑھنے لکھنے کا سینٹر بنائیں گے۔ یہاں سے یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ کتنے ذہین ہیں، یہ بچیاں، میں مولانا صلاح الدین صاحب سے کہہ رہا تھا کہ کتنی صاف گفتگو کر رہی ہیں بچیاں، کتنا اچھا بول رہی ہیں، جیسا بھی جہاں سے بھی انہوں نے یاد کیا ہے، لیکن جو ان کے پیش کرنے کا انداز ہے، بہترین صلاحیت ہے اس بچی کے اندر، بہترین صلاحیت ہے ان بچوں کے اندر۔ لیکن جو کمی ہے وہ ان بچوں میں نہیں ہے۔ کمی اس میں نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو بچوں سے نہیں نوازا ہے، کمی اس میں نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو مال و دولت نہیں دی ہے، کمی اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ بوجھ نہیں دی ہے، کمی اس میں ہے کہ ہم علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ہم شادیوں کی اہمیت سمجھتے ہیں، ایک شادی پہ گھر بیچ کر، مکان بیچ کر، زمین بیچ کر، قرض لے کر کے 20 25 30 لاکھ اور زیادہ خرچ کرتے ہیں، میں وہ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن تعلیم پر کیا خرچ کرتے ہیں؟ میں بہت صاف بتلا دوں، سن لیجئے، ہم لوگوں میں یہ مزاج ہے کہ تعلیم پر پیسہ نہ خرچ کریں، بغیر پیسہ خرچ کیے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے۔ دنیا کی جو قیمتی چیز ہوگی اسے قیمت دے کر حاصل کیا جائے گا، اور دنیا کی جو بیکار چیز ہوگی، کباڑ ہوگی، اس کو آپ بغیر پیسے کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مزاج ختم کر لیجئے۔ آپ شادی کرتے ہیں بغیر پیسے کے نہیں کرتے ہیں، لیکن جب علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کم سے کم پیسے میں حاصل کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان صرف اس لیے تعلیم میں پیچھے ہیں کہ تعلیم پر پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں 500 کی ضرورت ہے وہاں 500 خرچ کریے، اور جہاں 5 لاکھ کی ضرورت ہے 5 لاکھ خرچ کر دیجئے۔ وہ بچہ، وہ بچی 5 لاکھ کے بدلے 5 کروڑ کما کے لائے گا، آپ کے پاس کمی نہیں آئے گی پیسے۔ یہ یاد رکھیے، آج اسی ملک میں جو 20 سے 30 سال 35 سال کے نوجوان ہیں وہ کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن مسلم قوم میں نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں نے پیسہ خرچ کر کے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، سوچا فری میں پڑھا دیں، نتیجہ ہوا کہ بچہ ہائی اسکول میں جاتے جاتے فیل ہو گیا، انٹر میں جاتے جاتے کسی طرح پاس ہوا، ڈگری رہ گئی اس کے ہاتھ میں، اور پھر اس نے کسی طرح BA کر لیا، گھر بیٹھ گیا، پڑھا لکھا ہے اور گھر والے پریشان ہیں، اب کیا کریں؟ ابھی کل میں جہاں جس پروگرام میں تھا، یہ سروے ہے، افسوسناک سروے ہے کہ مسلمان انٹر کے بعد کی تعلیم میں 50% سے نیچے ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر 100 بچے ہمارے پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہائی اسکول انٹر تک جب پہنچتے ہیں تو دھڑام سے ان کی تعداد 50 سے نیچے ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ تو جو میں نے مثال دی ہے اس کو فٹ کریے یہاں پر۔ آج بھی بدل سکتی ہے یہ قوم، ہم آپ بدل سکتے ہیں، ہر کوئی بدل سکتا ہے، ہمارا گھر بدل سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس دن تعلیم کا رواج ہوگا اس دن آپ کی بچیاں بھی باغیرت ہوں گی، باحوصلہ ہوں گی، اور آپ کے یہ بچے بھی ہونہار ہوں گے، سلیقہ مند ہوں گے۔ ورنہ جو ماحول ہے، جو افراتفری ہے، جو ہنگامہ ہے، بچوں کے اندر جو عجیب سی ماں باپ سے ایک دوری ہے، ایک عجیب سا تنفر ہے، ایک بگڑا ہوا جیسا جو سماج اور سوسائٹی اور ماحول جس کے تعفن کو ہم اور آپ ہر روز دیکھتے ہیں، وہ آئے گا اور اس سے بڑھ جائے گا اگر ہم نے تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ میں اپنی بات کو بس سمیٹ رہا ہوں کیونکہ یہاں اور بھی اہم لوگ ہیں جو آپ سے بات کریں گے کہ اس جگہ کو جو آج آباد ہو رہا ہے لکھنؤ میں، ایک نیا علاقہ، یہ گاؤں تو پرانا ہے لیکن اس کی شکل اگلے 5 سال میں انشاءاللہ بدل جائے گی۔ چاروں طرف نئے محلے، نئے علاقے، نئے لوگ آباد ہو جائیں گے۔ جو 1000 کی آبادی تھی اب 50,000 میں بدل جائے گی۔ وہ دن دور نہیں، صرف 5 سال کے بعد یہ پورا علاقہ 50,000 لوگ یہاں رہنے والے ہوں گے۔ اس علاقے کو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کا علاقہ بنا لیں، یہاں بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کے مواقع ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ ہماری بچیاں حضرت گنج جانے پر مجبور نہ ہوں، اگر انہیں میڈیکل کی تیاری کرنی ہے تو پھر وہ اسی علاقے میں تیاری کریں۔
ہمارے بچے اگر وہ بہترین عالم بننا چاہتے ہیں تو ندوے نے اپنا برانچ یہاں بنا دیا ہے، لیکن اور دیگر شعبوں میں اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی تعلیم کے یہاں پر ادارے ہو جائیں، اور تعلیم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کر لیجئے، تعلیم پر خرچ کریے، وہ ضائع نہیں جائے گا، آپ کا بچہ بھی بنے گا اور آپ کو ریٹرن بھی دے گا اور اپنی زندگی بھی اچھی بنا لے گا۔ تعلیم کو سستے میں مت ڈھونڈیے، سستی تعلیم ہوگی تو عام طور پر ناکامی ملے گی، ڈگری ملے گی، بچے کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور ڈگری لے کر کے بچہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب جو یہاں اکٹھا ہیں اور ہمارے حافظ واصف صاحب نے ایک اچھا ماحول بنایا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ادارے کو مضبوطی نصیب فرمائے۔ یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی فرمائے اور انہیں اچھی توفیق دے کہ وہ علم کی خدمت کریں، اور اس پورے علاقے کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک پرسکون علاقہ، ایک اچھا علاقہ، ایک پڑھا لکھا علاقہ، ایک ایسا علاقہ کہ لکھنؤ میں نام لیا جائے کہ چلے جائیے اس علاقے میں، پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے، اچھے لوگ ملیں گے، اچھا ماحول ملے گا، اچھی سوسائٹی ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس علاقے کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔